بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اسے بنایا اور اپنی طاقت قدرت سے اکیلے بنایا، کوئی مدد کسی سے نہیں لی، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت طاقتور ہے بنانے والا اور بہت بڑا علم رکھنے والا۔ میں کہتا ما مسنا من لغوب، اتنا میں نے بنایا تھکاوٹ میرے قریب سے نہیں گزری، پھر اتنے سارے نظام کو بنایا تو کہتا لا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کو چلاتے کنٹرول کرتے تمہارا رب بالکل نہیں تھکتا۔ پھر اتنی بڑی کہا اب تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے اب پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے کون بیٹھے، اور جو پلر کے پیچھے انہیں میں نظر نہیں آ رہا میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا شکل ہے۔ اور میرا اللہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایک رائی کے برابر ایک دانہ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، دنیا میں کتنے انسان اس وقت بول رہے ہیں، کوئی کہیں سو چکے، کہیں اٹھ رہے بول رہے، 6000 زبانیں ہیں جو آج بولی جاتی ہیں، بول رہے، جانور بول رہے، پرندے بول رہے، تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے جو زور سے بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو آہستہ بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، اور جو کائنات میں شور مچا ہوا ہے ایک ایک کی الگ الگ آواز سن رہا ہوں۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، رات کے اندھیرے میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن کے اجالے میں چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ اس کے علم کا، اس کی طاقت، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ تم جو آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو یہ تو کسی طرح تم قریب ہو کر ممکن ہے سن لو، لیکن جو تم دل کی دھڑکنوں میں بات کرتے ہو وہ تو تم خود نہیں سنتے ہو۔ اب میں کچھ بولا ہوں، میں نے زبان بند کی ہے اور اپنے دل میں کچھ بولا ہوں کہ میرے کانوں نے نہیں سنا، اور اتنے کتنے انسان ہیں جو اپنے دل کی دنیا میں باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ وَلَا تُغَلِّطُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِ، تو تم سب جب بولتے ہو تو مجھے غلطی نہیں لگتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سارے اکٹھے بولتے ہو تو اس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سب اکٹھے بولتے ہو تو تم سب کا اکٹھے سنتے ہوئے کسی ایک سے بھی میں غافل نہیں ہوتا، سب کی سنتا، سب پر حاوی ہوں۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا کو بتا دو کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتا دو ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، انہیں بتا دو کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، انہیں بتاؤ کہ اصل بادشاہ اللہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ اصل ہوتا تو مرتا کیوں، بیمار کیوں ہوتا، پہرے کیوں کھڑے کرتا، اور سارے پہروں کے درمیان موت اٹھا کے کیوں لے جاتی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا ہوئے گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے،
زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طاقت سے بادشاہ ہے تو مرتا کیوں ہے؟ اس کی حکومت کو زوال کیوں ہے؟ دنیا کا فاتح عظیم سکندر دی گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، جسے تاریخ نے اعظم کا ٹائٹل دیا، اس کے چمچوں نے نہیں، ہمارے بادشاہوں کو تو ہمارے چمچوں نے بڑا بنایا، اسے تاریخ نے بڑا بنایا۔ اب 32 سال، 33 بھی پوری نہیں، 32 سال 10 مہینے 8 دن، اتنی طاقت، اب کتنی گردنوں کے، کتنی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ میرا ضلع ملتان ہے، وہاں وہ زخمی ہوا، تیر اس کے اندر تک گیا۔ ہو اس غصے میں اس نے ملتان کے کتے بلے بھی ذبح کرا دیے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اور عراق جب بابل پہنچا ہے تو 33 سال کی عمر بھی نہیں ہے، بھرپور جوانی ہے، اور ایک دم موت میں جھٹکا دیا۔ 20-25 دن یا 1 مہینے کے سفر پر اپنا دیس رہ گیا ہے، تو اس کی آخری تمنا تھی، کوئی ہے، کوئی ہے، مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کے لیے چند دن مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ تو الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے۔ اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں، کیا دیر؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے۔ عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، حر ہے، تواب ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ بتاؤ بریڈ فوڈ والوں کو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا اور خوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے۔ اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، ففروا الی اللہ۔ کیا خوبصورت بات، ففروا الی اللہ۔ ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی۔ تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں۔ یہ کیا زندگی، یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ ففروا الی اللہ۔ میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ، لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا، سود نہ کھانا، حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا۔ یا مجھ سے سودا چھوڑ دے، پہ جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب تو سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید،
فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا تُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد۔ او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا۔ خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے۔ چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر کی تینوں باہر میں کو نہیں لینی پاؤنی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی ہے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی۔ 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں۔ تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا۔ اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، انسانیت کا کیا معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے گا۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے، وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں، زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا، کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا، 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا۔ 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو۔ کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے۔ دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟
बनाने वाला कह रहा है धोखे में जा रहे हो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो हक क्या है? कज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, हकीकत तेरा अल्लाह है, हक तेरा अल्लाह है। हकीकत क्या है? अल हक़्क़तु मल हक़्क़ वमा अदराका मल हक़्क़। हकीकत आखिरत है, हकीकत आखिरत है, हकीकत आखिरत है। अल हक़्क़, हकीकत ही धमाका है जो आके एक हथौड़ा है जो दिमागों पे अल्लाह ने मारा, ऐसे हुआ। क्या मैं तो ये ब्रेडफोर्ड की फैक्ट्री को हकीकत बना के बैठूं, लगता था अल हक़्क़, फुल स्टॉप आ गया। हकीकत ऐसे झंझोड़ा, फिर अल्लाह कहता मल हक़्क़, और तुझे पता भी है हकीकत है क्या? नहीं अल्लाह नहीं पता। वमा अदराका मल हक़्क़, तू जान भी नहीं सकता हकीकत क्या है। धोखे का शिकार है, फरेब का शिकार है। सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ इल्ला अज़्ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह है और सबसे बड़ी हकीकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अपने साथ हक इस्तेमाल कर रहा है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, और अल्लाह अपने हबीब के साथ हक इस्तेमाल कर रहा है। व आमनु बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, मेरा नबी हक, अल्लाह हक। तीसरी हकीकत अल हक़्क़ मल हक़्क़ वमा अदराका मल हक़्क़। तीसरी हकीकत आखिरत, क़यामत, मौत के बाद की जिंदगी, दुनिया का फना होना, ये सब कुछ अल्लाह तोड़ने वाला है, मिटाने वाला है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जो जिंदा होंगे वो देखेंगे जब जमीन पे ज़लज़ला आएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जिंदा बदनसीब क़यामत को देखने वाले देखेंगे जब सूरज हटेगा, बेनूर होगा। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत वइज़न नुजूमु इंकदरत, जब सितारे तबाह हाल होंगे। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बनेंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, ऊंटनियों का मालिक कोई न होगा। वइज़ल वुहूशु हुशरत, जानवर जंगलों से भाग के इंसानों की तरफ, इंसान इन शहरों से भाग के जंगलों की तरफ। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, समंदरों में आग। मैं पनामा से आ रहा हूँ, एक तरफ पैसिफिक ओशन, एक तरफ अटलांटिक, दुनिया के बहुत बड़े। मैं वहां सोच रहा था कि जब इनमें आग लगेगी तो क्या मंजर होगा। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, सारे 71% पानी है, आग होगी। हिमालय पहाड़ कल अहनिल मनफूश, ऐसे रुई बन जाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। ये हकीकत है। ठो ठो धमाके, ऐसा ही दिन होगा। जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। अगर ब्रेडफोर्ड आबाद होगा, मुझे देर हो रही, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। हमारे बच्चे को तैयार करें, जल्दी जल्दी स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना है। ये उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है, वो उधर जा रहा है। कोई हल लेके जा रहा है, कोई सब्जी लेके जा रहा है, और कोई टोकरी लेके जा रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई रोटी पका रही है, कोई मक्खन का पेड़ा बना रही, कोई दही को बलो के उसमें से मक्खन निकाल रही, कोई लस्सी बना रही है, कोई अपने जानवर को चारा डाल रहा है, कोई दुकान खोल के झाड़ू दे रहा है, कोई तख्त शाही पर बैठने के लिए ताज पहन रहा है। कहीं दो लश्कर आमने सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। परिंदे घोंसलों से निकल कर जा रहे हैं ब्रेडफोर्ड की तरफ के, रोज आते हैं, आज कुछ खाने को मिलेगा। सूरज भी निकला है, उसे भी कुछ खबर नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। चांद भी डूबा है, उसे भी कुछ खबर नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। सितारे भी धुंधले हुए हैं, उन्हें भी कुछ खबर नहीं क्या होने वाला है। आसमान उसी तरह बहुत बड़ी छत है, उससे खबर नहीं क्या होने वाला है। हिमालय पहाड़ तकब्बुर से सर उठा के खड़ा है कि मुझे कौन हिला सकता है। जमीन का एक फैला हुआ मैदान बड़े फख्र से कहता है मैनू कौन हिला सकता है। दरिया सहरा, बिखरे हुए दरिया, गिरते हुए आबशारें कह रहे हैं हमें कौन हिला सकता है।
ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، کیوں؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مر میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا۔ آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے۔ مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک روگے، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، آدھیاں ٹنگا کم بھی جاندیاں، در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟
کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تے، اماں دی قبر کتھے. لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو اللہ کی طرف. وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا. سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میرے بھائیو زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ. پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا. کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک آدم. یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم. 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا دھڑ الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے. اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی بہہ گیا. ایک یہودی کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تمہارے نبی کا کوئی درجہ نہیں، تو آپ نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے عمر نے مارا ہے. پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. پوچھا تو نے کیوں مارا ہے؟
کہنے لگے اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی۔ کہا اے عمر اسے راضی کرو، یہودی تو سن، ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، عیسیٰ روح ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، فخر سے نہیں کہتا۔ پھر آپ ایک دم اپنی ذات سے ہٹے، اپنی امت پر آئے۔ میرا کیا پوچھتا ہے، میری امت کا پوچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ناموں میں سے میری امت کا نام چنا ہے۔ اللہ کا نام ہے سلام، میری امت کا نام مسلمین ہے۔ اللہ کا نام ہے مومن، میرے امت کا نام مومنین ہے۔ تم پہلے آئے، ہم بعد میں آئے، جنت میں تم سے پہلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں اونٹنے پر سوار ہوں گا اور میرے اونٹنے کی نکیل بلال حبشی کے پاس ہوں گی اور وہ میرے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گا۔ پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت میں آئیں گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا، ادھر آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گردن اٹھائی، اس اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دیدار عام کروائے گا، ابو بکر کو دیدار خاص کرائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جس کی اینٹ یاقوت کی ہے، میں نے سمجھا میرا ہے۔ میں اس میں جانے لگا تو دربان نے کہا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرا غصہ یاد آیا اس لیے اندر نہیں گیا، ورنہ اندر جا کر دیکھ ہی لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا میں آپ پر غصہ کھاؤں گا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، عثمان اے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے اے عثمان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر فرمایا اے علی تو راضی ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں میرے سامنے رہیں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو کہا اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے مددگار دربان جیسے بادشاہوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، کہ ایسے ہی میرے دائیں بائیں طلحہ اور زبیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی، لوگوں کو جنت کا شوق، اور جنت کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا شوق، حضرت مقداد کا شوق، حضرت علی کا شوق رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کو مقداد کا شوق ہے، علی و سلمان کا شوق ہے۔ یہ کہاں سے عزت آئی؟ ختم نبوت کا کام ملا ہے، لمبی عمروں کی وجہ سے۔ نمازوں تو پہلے ہی امتوں کی زیادہ تھی، روزے تو ان کے زیادہ تھے، حج تو ان کے زیادہ تھے، زکوٰۃ ان کی زیادہ، درجہ ہمارا زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، میری امت سے اچھی بھی کوئی امت ہے جس پر بادلوں کے سائے ہوئے من سلوا اترا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک موسیٰ ہماری ساری امتوں پر امت احمد کو عزت حاصل ہے جو مجھے تمام مخلوقات پر حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ زرہ بیچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا زرہ میری ہے امیر المومنین۔ اس نے کہا یہ میری ہے۔ آپ نے کہا یہ میری ہے۔ کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو مقدمہ عدالت میں قاضی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے، یہودی کہتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہے، وہ ہے حسن رضی اللہ عنہ اور کمیر، حسن بیٹے اور کمیر غلام۔ تو انہوں نے کہا عمیر کی گواہی تو قبول ہے، حسن کی قبول نہیں۔ اسلام کا نظام عدل کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا رد کرتا ہے۔ حسن حسین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سردار کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ ہی سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باپ کے حق میں قبول نہیں، باپ کے خلاف قبول ہے۔ اس نے عدل کی بنیادیں قائم کی، حسن رضی اللہ عنہ کی قبول نہیں، لہٰذا ایک گواہی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ کہا اچھا بھائی لے جا، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ تعلیم اسلام کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین کے خلاف اس کا نوکر فیصلہ کرے۔ یہودی نے یہ عدل دیکھا تو وہ وہیں کلمہ پڑھا اور حضرت علی کے دن اور رات کا خادم بنا اور شہید ہوا۔ ایک اونٹ آیا دوڑا آپ کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ تمہیں خبر ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ کہا یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو مجھ سے کام لیا میرے مالک نے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ میری جان بچائے۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ بھائی یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو فرمائے میں تیار ہوں۔ کہا اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ جانوروں کو اپنی رحمت کا حصہ ملا، وہ باغ ہو گئے، نہال ہو گئے، اور بے جان جانور، بے جان نباتات، جمادات آپ کی نبوت کو پہچانتے تھے، محسوس کرتے تھے۔